اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے ہم کو اس دنیا میں محنت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے اپنے وجود کا استعمال، آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا لین دین کرنا، پیروں کا چلنا، یہ سب ہماری محنت ہے، یہ سب ہماری محنت ہے، اور یہ محنت پوری طرح محفوظ کی جا رہی ہے، ہر چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ ایک انسان کے اندر بھی محفوظ ہو رہی ہے۔ جب کوئی قیامت کے دن اپنے کسی جرم کا انکار کرے گا تو اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا، اعضاء خود بولیں گے کہ ہم سے یہ کام کرائے گئے، اعضاء خود بولیں گے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محنت کے دو رخ ہیں، ایک حقیقت پر محنت ہے اور ایک دھوکے پر محنت ہے۔ ایک حقیقت پر محنت ہے اور ایک دھوکے پر محنت ہے۔ دھوکا انسان کو یہاں لگتا ہے کہ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے سمجھتا ہے کہ یہی کرنے والا ہے، یہیں سے ہو رہا ہے، حالانکہ ہونے کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے، کرتے اللہ ہے۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ریت کے ذرے سے لے کر پوری دنیا اور آسمان کے اوپر دوسرا آسمان جو ہے وہ پہلا آسمان دوسرے آسمان پر ایسا ہے جیسے کوئی پیاز کا چھلکا پڑا ہوا، اور دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کوئی چھلکا پڑا ہوا، اور تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے اسی نسبت سے بڑا ہے، 7 آسمان۔ اور اس کائنات میں اللہ پاک نے کتنے ستارے بنائے، کتنے سیارے بنائے۔ جو لوگ حساب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کہکشاں میں 2 ارب ستارے اور سیارے اور 2 ارب کہکشائیں ہیں۔ جو لوگ حساب فلکیات میں کا حساب کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت انسانوں کی کامیابی کا فیصلہ فرماتے ہیں جب انسان اللہ پاک کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اور جب انسان اللہ پاک کے حکموں سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی سمجھ بوجھ پر زندگی گزارتا ہے، تو یہ دھوکے پر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک گھڑی ہم نے الماری میں رکھی ہے، الماری میں نہ دیکھیں اور سارے گھر کو تلاش کر ماریں تو وہ گھڑی تو نہیں ملے گی۔ گھڑی تو وہیں رکھی ہے جہاں ملے گی، وہیں ملے گی جہاں رکھی ہے، گھڑی وہاں ملے گی جہاں رکھی ہے، اس کے علاوہ جگہ سے وہ نہیں ملے گی۔ کامیابی اللہ پاک نے اپنے حکموں میں رکھی ہے، اپنے اوامر میں رکھی ہے، وہ ہمارے بنانے والے ہیں، ان کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہیں۔ جیسے حال کو دیکھ رہے ہیں ایسے ماضی کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی مستقبل کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ بڑے اتنے ہیں
اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو ساری مخلوق مل کر سوچ نہیں سکتی۔ اللہ کی بڑائی کو یوں کہتے ہیں، جیسے خود قرآن پاک میں آیا ہے یہ مضمون کہ اگر یہ سمندر جو ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں، ساری مخلوق کو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو لکھنے پہ لگا دیا جائے اور وہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، کسی چیز کو بھی لکھنا چاہیں تو لکھتے لکھتے یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اتنی ہی سیاہی اور بھی لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں۔ اس زمین و آسمان کے درمیان ایک ذرے کی جو حیثیت ہے، ایک ذرہ کی جو حیثیت ہے، اللہ کے سامنے اس زمین و آسمان کی وہ ذرے والی حیثیت بھی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان مل کر اللہ کے مقابلے میں ذرے والی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ وہ بہت بڑے ہیں، بنانے والے ہیں، بنانے میں بہت بڑے ہیں، بنانے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اپنے ارادے سے بناتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں بن جاتا ہے، اور عزت اپنے ارادے سے دیتے ہیں، عزت دینے میں بہت بڑے ہیں، عزت دینے میں وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اپنی قدرت سے عزت دیتے ہیں، اپنی قدرت سے حفاظت فرماتے ہیں، حفاظت کرنے میں ان کو کسی کی حاجت نہیں ہے، چاہیں تو آگ میں ڈال کر بھی حفاظت فرما دیں، چھری کے نیچے بھی حفاظت فرما دیں۔ حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ پاک حفاظت کرنے میں بہت بڑے ہیں اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی چیز ہو تو حفاظت کریں گے، یہ بات نہیں ہے، اپنے ارادے سے حفاظت فرماتے ہیں، صمد ہیں، اپنے ہر کام میں وہ صمد ہیں، ان کو کسی کی حاجت نہیں، سب ان کے محتاج ہیں، سب ان کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ پاک نے جتنے احکام دیے ہیں ان میں ہمارے فائدے رکھے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے احکام دیے ہیں۔ ہمارا کسی حکم کو پورا کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اللہ کو نافع تو اللہ ہے، فائدہ پہنچانے والے تو اللہ ہے، اللہ تو غنی ہے، ان کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر حاجت سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہو گیا، اللہ تو پاک ہے ہی۔ اللہ کو پاک کہنے سے ہمیں اللہ کے خزانوں سے ملے گا، ہم الحمدللہ کہیں گے ہمیں اللہ کے خزانوں سے ملے گا، ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے ہمیں اللہ کے خزانوں سے ملے گا، اللہ اکبر کہیں گے اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں نا جی اللہ کے لیے یہ کرو، اللہ کے لیے مال دو، تبلیغ میں کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت دو، اللہ سے لینے کے لیے وقت دو، اللہ سے لینے کے لیے مال دو، اللہ سے جتنے احکام ہیں وہ اللہ سے دلوانے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ سے دلوانے کے لیے احکام ہیں۔ اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ میں اگر آدمی کامیابی ڈھونڈے گا تو ملے گی نہیں، چاہے ساری زندگی لگا رہے، چاہے مال ملنے سے کامیابی نہیں مل جاتی، کتنے مالدار ہیں ناکام جاتے ہیں،
کتنے بادشاہ ہیں ناکام جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ثروت والے اور وسائل والے ہیں ناکام جاتے ہیں۔ ناکامی اور کامیابی کا تعلق اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنے سے ہے۔ حکم پورے کریں گے کامیابی ملے گی، اور حکم کو اللہ کی عظمت کے دباؤ کے ساتھ پورا کرنا۔ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے، وضو کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ جس کا امر ہے یعنی اللہ کا، اس کے عظمت کے دباؤ کے ساتھ حکم میں لگا جائے۔ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ بڑے ہیں تو ہر حکم کو اللہ جل شانہ کی عظمت کے دباؤ کے ساتھ پورا کیا جائے۔ حکم میں کامیابی ہے، اللہ پاک کے حکم میں کامیابی ہے، اور حکم کے علاوہ جہاں سے نظر آتا ہے وہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ سارے قرآن پاک میں یہ مضمون بھرا ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ مضمون بھرا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فرعون نمرود اس کے پاس ساری طاقت ہے، ملک ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، خزانے ہیں، رعایا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس کی طرف میں نے پھیر لیا۔ وہ حکم کو پورا کرنے والے کامیاب ہیں، اور جس نے حکم کو توڑا وہ ساری حکومت اور ملک اور مال کے ہوتے ہوئے ناکام ہے۔ ہمارے آپ کے مال کیا کر لیں گے، آج کی دنیا کے خزانوں کے مال کیا کر لیں گے، سب کچھ بھی اگر کسی کے پاس ہو، اس کی زندگی اگر اللہ کے حکموں سے ہٹی ہوئی ہے تو یقیناً ناکام ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہے تو چاہے اس مال میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ یقیناً کامیاب ہو، یقیناً کامیاب ہوگا۔ حکم کے مطابق چلنے سے کامیاب۔ حکم کس کا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کامیابیاں ہیں دنیا میں۔ ہمیں ایک تو یہ بات کہ یقین اللہ پاک کی ذات عالی سے ہونے کا اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، ایک دھوکہ تو یہ ہے۔ دوسرا، آدمی سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ایک ہے علم اللہ والا۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے پڑھا، 50,000 سال پہلے پڑھا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں ہو، اس کے خلاف ہرگز نہیں ہو۔ اللہ پاک متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہیں تو ساری دنیا بھی اگر مقابلے پہ آ جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ ساتھ نہ ہوں، ساری دنیا بھی تائید میں آ جائے، مدد کرنے پر آ جائے تو کچھ نہیں مدد کر سکتی۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ علم یہ کہ اللہ پاک کے حکموں میں کامیابی ہے، حکموں کو سیکھنا، اوامر کو سیکھنا، اللہ جل شانہ کے اوامر کو سیکھنا، کتاب دی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اللہ پاک کا نظام ہے، فرشتوں کا نظام ہے۔ زمین و آسمان کے اندر نظام میں فرشتے پروئے ہوئے ہیں، پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، فصل کے ہر دانے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، جس کے لیے وہ دانہ ہے جب تک اس کو پہنچ نہ جائے اس سے رخصت نہیں ہوتا۔
اس سے جدا نہیں ہوتا. فرشتوں کا نظام ہے. آسمان میں فرشتے ایسے ہیں کہ گویا آسمان اور وہ فرشتے وہاں پر کوئی تسبیح میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی قیام میں ہیں. سب فرشتے عبادت میں مشغول ہیں. اس بیت اللہ کی سیدھ میں آسمان میں بیت معمور ہے اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو طواف کر لیں گے قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آئے. قیامت تک ان کی دوسری باری. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرشتے بٹھائے ہوئے نظام. ماں کے رحم میں فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے. انسان میں سے فرشتہ آ کے روح نکال کے لے جاتا ہے. دنیا کے اندر سورج کے ساتھ فرشتے نکلتے ہیں، سورج کو لے کے چلتے ہیں اور روزانہ وہ اپنا معمول پورا کرتے ہیں. تو ایک فرشتوں کا نظام ہے. ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں تو اپنے اندر کی بھی خبر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا عصر کے بعد کہ ہمارے اندر کیا کیا بنا ہوا ہے، ہمیں اس کی بھی خبر نہیں ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے، مفتی محمد رفیع صاحب، کہ جو ہمارے اندر ہضم کا نظام ہے نا، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اب روٹی تو جا کے جسم میں نہیں لگ جاتی، گوشت کی بوٹیاں تو جا کے جسم میں نہیں لگ جاتی، وہ سب ہضم ہوتی ہیں، خون میں ملتی ہیں اور پھر جسم کے ہر حصے میں پہنچتی ہیں. اس میں ہڈیوں کی بھی غذا ہے، اس میں آنکھوں کی بھی غذا ہے، اس میں بالوں کی بھی غذا ہے، اس میں جلد کی بھی غذا ہے، اس میں رگوں اور پٹوں کی بھی غذا ہے. وہ غذا ہم الگ الگ کر کے نہیں لگاتے، وہ غذا ہم نہیں لگاتے. اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ جل شانہ کا نظام ہے. اب فرماتے تھے کہ یہ جو ہمارے جسم میں کھانا ہضم ہوتا ہے منہ کے لعاب سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ چبا چبا کے کھانا چاہیے، چبا چبا کے کھانا چاہیے. وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ پاک نے آنتوں میں دانت نہیں بنائے، دانت تو منہ میں ہیں. کھانے کو پیسنے کا کام دانتوں کا ہے، دانت منہ میں ہیں، آنتوں میں دانت نہیں ہے. تو نظام ہے، منہ سے ہضم کا نظام شروع ہوتا ہے. لقمے کو دیر تک چبائیے، منہ یعنی لقمہ میٹھا ہو جائے گا، لقمے کا مزہ بدل جائے گا. اس کے بعد حلق سے اتر کر آگے فرازات ملتے ہیں، معدے کے اندر جوس نکلتے ہیں، وہ مل کر اس کھانے کو ہضم کرتے ہیں. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں معدہ بھی خالی ہو جاتا ہے. اس کے بعد کھانا آگے چلتا ہے اور آتے اس ہضم شدہ غذا کو آتے جذب کرتی ہیں، خون میں ملاتی ہیں، خون میں ملتا ہے، وہ پھر جسم کا نظام چلتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرازات کچھ لبلبے سے آ رہا ہے، کچھ جگر سے، کچھ معدے میں سے نکل رہا ہے، کچھ حلق میں سے نکل رہا ہے، یہ فرازات جو جوسز ہیں، ان جوسز کو تیار کرنے کے لیے اگر زمین پر فیکٹری لگائی جائے تو 3 میل لمبی فیکٹری بنے گی. 3 میل لمبی فیکٹری بنے گی اگر ان جوسز کو تیار کرنے کے لیے جو ہمارے جسم میں اللہ پاک نے انتظام فرما رکھا ہے. وہ جوس ہم کھانے کو ہضم کرتے ہیں، زمین پر اگر فیکٹری لگائی جائے تو 3 میل لمبی فیکٹری بنے گی. اللہ پاک کا نظام ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اپنے اندر کو بھی نہیں جانتے. ڈاکٹر صاحب نے جو آنکھ کی تفصیل بتائی اور تفصیلیں بتائی، یہ تو ذرہ ہے، یہ تو ذرہ ہے. 360 جوڑ ہمارے جسم میں، ایک جوڑ میں بھی اگر خلل واقع ہو جائے تو آدمی زندگی دوبھر ہو جائے. اگر یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو حرکت کرتی ہیں، اگر یہ حرکت کرنا بند کر دیں
سیدھی ہو جائیں یا ٹیڑھی ہو جائیں تو آدمی کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ کے نظام پر یقین کرنا۔ ہمارے اپنے نظام سب تابع ہیں، اللہ کا نظام چلنے والا ہے، اللہ کا نظام چلنے والا ہے، فرشتے ہیں اور ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے نظام۔ ایک آج کا دن جو ہے نا، یہ بھی دھوکہ ہے، آج کا دن دھوکہ ہے۔ ہم میں سے کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ صبح کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، کسی کو خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں کہ صبح دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا۔ یہ تو دھوکہ ہے آج کا دن۔ کل کا دن حقیقت ہے، جس کو کل کہا ہے قرآن پاک میں، وہ ہار جیت کا دن ہے، یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہے۔ یہ دن فیصلہ ہوگا، یہ جیت گیا یہ ہار گیا۔ جو جیت گیا اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت میں جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی، ایک دفعہ پوری نہیں کی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ پوری کرتے رہیں گے۔ ایسی جوانی دیں گے جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی صحت دیں گے جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی صحت، ایسی خوشی جس کے بعد غم نہیں، جس کے بعد کوئی غم نہیں۔ وہ اللہ پاک جو انسان چاہتا ہے، وہ اللہ پاک نے انسان کی چاہت سے بہت زیادہ تیار کر رکھا، بہت زیادہ تیار کر رکھا۔ بس ایک یہ ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں، جب ہم اللہ سے لیں، اب حکم کو پورا کریں، کل اللہ پاک اس کا انعام دیں گے، اپنے کرم سے دیں گے، اپنے کرم سے دیں گے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن دھوکہ ہے، کل کا دن حقیقت ہے۔ یہ کل قیامت کو بھی کہا گیا، کل قیامت کا دن جب سارے اولین و آخرین کو جمع کیا جائے، سب اولین و آخرین کو جمع کیا جائے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی امتیں ہوں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی امت خاتم الامم ہے، ساری امتوں کے آخر میں آئی ہے، اور امتوں کے قصے ہم کو سنائے گئے ہیں، ہمارا قصہ کسی کو نہیں سنایا جائے، ہمارا قصہ کسی کو نہیں سنایا جائے، اور امتوں کے قصے ہم کو سنائے گئے۔ وہ دن جو ہے، وہ دن ایسا بھی ہوگا کہ بعض کو 50,000 سال کا ہوگا، بعض کے لیے 1000 سال کا ہوگا، بعض کے لیے ایسا ہوگا جیسے 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے۔ فجر کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معلوم ہوا ہے، وہ فجر کی سنتیں بہت مختصر پڑھتے تھے، فجر کی سنتیں بہت مختصر پڑھتے تھے۔ وہ دن آنے والا ہے، یقینی دن ہے، یقینی دن ہے۔ جنہوں نے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے اس دن میں بعض ایسے ہوں گے جو نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور مشک کے ٹینوں پر تفریح کریں گے، اور بعد سے کہا جائے گا کہ چلو جنت کی طرف۔ وہ کہیں گے جی ابھی تو حساب کتاب بھی شروع نہیں ہوا، تو کہا جائے گا جن کا حساب کتاب ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، تم تو چلو۔ جنہوں نے حکم پر زندگی گزاری ہے اور خواہش کو دبایا ہے، اپنے چاہنے کو دبایا ہے اور حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان کے لیے جنت پہ پہنچیں گے تو رضوان کہیں گے ابھی کہاں سے آ گئے، ابھی کہاں سے آ گئے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے حکم فرما دیا ہے کہ
ان کے سامنے باقی مخلوق کا حساب بھی نہیں لیا جائے. حساب کسی کا حساب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک آدمی کے اوپر کیفیت آتی ہے، دوسرے کا حساب ہو رہا ہے لیکن ایک بے چینی ہوتی ہے. تو ان کو کسی کا حساب بھی نہیں دکھایا جائے. جنہوں نے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، پھر جیسے جیسے حکموں پر چلا ہے، بعض ایسے ہوں گے جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا، راستہ بنا دیا جائے گا. بعض ایسے ہوں گے کہ بجلی کی طرح سے پار ہو جائے گا. بعض ایسے ہوں گے کہ پرندوں کی طرح سے جائیں گے. بعض ایسے ہوں گے کہ سواریوں پر جیسے سواری پر چلتے ہیں ویسے چلیں گے. بعض اٹک اٹک کر چلیں گے، لڑکھڑائیں گے. لیکن عمل ٹھیک کی، عمل تھے تو لڑکھڑا کر بھی گریں گے نہیں، پار ہو جائیں. وہ دن سب کے لیے آنے والا ہے، سب کے لیے آنے والا ہے، یقینی دن ہے. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب انسان سب کے سب حقیقت پر محنت کریں اور دھوکے پر محنت نہ کریں. آدمی سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کماتا ہوں یہ میرا کمایا ہوا ہے. اللہ پاک کا اپنا نظام ہے، جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا. اور جو مقدر میں نہیں ہے، چاہے ساری دنیا مل کر دینا چاہے دے نہیں سکتی. یہ سارا نظام، دنیا میں اربوں انسان بس رہے ہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، ہر ایک کو کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے، اور ہر ایک کی دوا بھی ہو رہی ہے. جو ضرورت ہے انسان کی وہ پوری کی جا رہی ہے. یہ اللہ پاک کا لگا بندھا نظام ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا. کہہ دیا گیا کہ تقدیر لکھ دی گئی اور تحریر خشک ہو گئی، قلم اٹھا لیا گیا، تحریر خشک ہو گئی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یہ بات ضرور ہے کہ آدمی جو حکم پورا کر کے لیتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب سے کچھ کھجوریں منگوائیں، رکھی ہوئی تھی، وہ لے آؤ. وہ لائے. راستے میں انہوں نے سوچا کہ بھئی تقسیم کریں گے، اگر مجھے ہی تقسیم کرنے کا کہہ دیا، پتہ نہیں ملے نہ ملے، بچے نہ بچے، تھوڑا سا اپنے لیے اس میں سے نکال لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے پہچان لیا اور فرمایا کہ جتنا تم نے لیا ہے میں نے تمہیں دینے کی اتنی ہی نیت کی تھی، تم نے دوسرے طریقے سے حکم توڑ کر لیا. مجھ سے ملتا تو حکم پورا کرنے کا، جو کچھ مل رہا ہے وہ تو ملنا ہے. اب حکم پورا کر کے ہم لیتے ہیں یا حکم توڑ کر لیتے ہیں؟ حکم پورا کر کے لیں گے، اللہ کی رضا کے ساتھ ملے گا. تھوڑا ملے گا یا زیادہ، اللہ کی رضا کے ساتھ ملے گا. اس میں برکت ہوگی، اس میں نورانیت ہوگی. اور حکم توڑ کر جو لیں گے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. کہتے ہیں جی برکت اٹھ گئی. پہلے ایک آدمی کماتا تھا، 10 آدمی کھاتے تھے، اب 10 کے 10 کماتے ہیں تو بھی پورا نہیں ہوتا. برکت تو حکم کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بات یاد آ گئی، عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جانتے ہیں، جس گھر میں تشریف لائے یتیم کی حیثیت سے آئے. آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اب مکہ مکرمہ میں دستور تھا کہ مکے سے باہر کے دیہاتوں کی عورتیں آتی تھیں
اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو لے جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی، ان کو سب چیزیں سکھاتی، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت جو آیاؤں کا قافلہ آیا اس میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی، ان کی اونٹنی کمزور تھی، سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، بار بار قافلے والے رکتے اور کہتے کہ حلیمہ ذرا جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ منزل پہ پہنچنے سے پہلے رات آ جائے، جلدی کرو۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آگے والوں نے سب نے اچھے اچھے گھروں کے بچے لے لیے، اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھا خدمت کا صلہ اچھا ملے گا۔ جس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ گھر خالی تھا، گھر تو بڑوں کا تھا لیکن گھر خالی تھا، اس گھر کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ کو جب کوئی بچہ نہ ملا تو یہ سوچ کر کہ خالی ہاتھ جانا تو مناسب نہیں ہے، چلو پورا نہیں آدھا مل جائے گا، کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے، اسی بچے کو لے چلتی۔ اب اس بچے کو جب لے کر چلی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو جناب اب سارے قافلے سے آگے آگے ان کی اونٹنی چل رہی تھی، آتے ہوئے سب سے پیچھے تھی، جاتے ہوئے سب سے آگے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے حلیمہ، یہ اونٹنی تو وہی ہے، یہ اس کی چال کیسے بدل گئی؟ پھر خود ہی کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے حلیمہ برکت والا بچہ لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں برکتیں لے کر آئے، آپ کے ہر عمل میں برکت ہے، آپ کے ہر عمل میں برکت ہے، حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں آپ ایک کام کو کرنا ہے، ایک ہے یہ معلوم کرنا کہ حضور کا طریقہ کیا تھا، اور حضور کے طریقے کو پورا کرنے کی نیت کے ساتھ کرنا، حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ کرنا، اس میں برکت ہے۔ واقعات کتنے ہیں، ایک پیالہ دودھ سارے صفے والوں کو پلایا گیا اور سب نے پی لیا، اور حضور حضرت ابو ہریرہ نے جب حضور نے فرمایا کہ بکری کا دودھ نکالو، ایک پیالہ دودھ نکلا، حضور نے فرمایا کہ بلا لاؤ صفے والوں، اب ان کی تعداد 100 150 70 80 ہوتی رہتی تھی، ان سب کو بلا لائے، اب سب کہا کہ سب کو پلاؤ، ایک پیتا، اس کے بعد دوسرے کو دیتے، اس کے بعد تیسرے کو دیتے، اس کے بعد چوتھے کو دیتے، یہاں تک کہ سب کو پلا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب تم بھی پیو، پیا، فرمایا اور پیو، اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، اور پیا، کہ نہیں یہاں تک کہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے ناخنوں کے نیچے سے دودھ نکلنے لگے، اتنا پیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اسے پیا۔ برکت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور واقعات بے شمار ہیں۔ حضرت وہ جو غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ بکری کا بچہ ہے، یہ ذبح کر دو اور چند تھوڑی سی روٹیاں جو ہو سکتی ہیں وہ پکا دو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چند ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں، ان کو کھلا دیں گے۔ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ حضور چند آدمیوں کا کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیں۔ حضور نے سارے خندق والوں کو فرمایا کہ سب چلو، اور یہ گھبرا کے گئے گھر والوں کے پاس کہ جی وہ تو حضور تو سارے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں، ساری جماعت کو لے کے آ رہے ہیں، تو تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے تو یہی کہا تھا کہ چند آدمیوں کا کھانا تیار ہے، باقی
اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اہلیہ نے کہا کہ باقی کا معاملہ تو آپ نے تو صحیح کہہ دیا، اب جو معاملہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، ہمیں اس کی کیا فکر۔ حضور نے اس کو طریقہ بتایا، بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہے، سب کھاتے رہے، سب نے سیر ہو کر کھا لیا، اور اس کے بعد بھی بچا۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ برکت جو ہے وہ تو حضور کے اللہ کے حکم میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ سے لینے کے لیے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے لینے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا۔ یہ نماز جو ہے یہ 5 وقت میں وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر دھیان کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی عظمت کے ساتھ کہیں، حکم پورا کرنے کے جذبے سے کہیں، نماز پوری کریں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ ہو، رکوع کی حالت میں پیروں کے انگوٹھوں پر نگاہ ہو، سجدے کی حالت میں ناک پر نگاہ ہو، بیٹھنے کی حالت میں گود پر نگاہ ہو۔ انگلیوں کی بھی پابندی ہے، انگلیوں کی بھی، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہو۔ سجدہ جو ہے، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، وہ ہمارے قاری ظہیر صاحب ذرا ماشاءاللہ مزیدار بنا دیتے ہیں چیز کو، کہنے لگے کہ صاحب سجدے کے اندر دونوں پیر زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں، دونوں گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہوں، قبلہ رخ ہوں، یہ نہیں کہ یوں انگلیاں ہوئی ہوئی ہیں، قبلہ رخ انگلیاں ہوں، قادے میں انگلیاں فطری حالت پر ہوں، تو اور سارے احکام ہیں، اور ہر حکم میں ہمیں نہیں معلوم کتنی حکمتیں، ہر حکم میں، ہر سنت میں کتنی حکمتیں ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ نماز پوری اہتمام سے پڑھی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ فرمایا کہ مکتوبات کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ پاک کاموں کو آسان فرما دے، مشکلات کو دور فرما دیں، برکتیں عطا فرمائیں۔ نماز فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دیکھیں ہم نماز جیسے 10 سال پہلے پڑھ رہے تھے ویسی پڑھ رہے ہیں، 20 سال پہلے جیسی نماز پڑھ رہے تھے ویسی پڑھ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری ہر نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو، اور ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔ ممکن ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اگر ہر نماز کو آخری نماز پڑھ کر سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی کی سب سے اچھی نماز آخری نماز ہوگی، سب سے اچھی نماز۔ اور جب نیت یہ کریں گے کہ حضور جیسی پڑھنی ہے، پڑھ کوئی نہیں سکے گا، نیت تو کر سکتے ہیں، حضور جیسی نماز پڑھنے کی نیت تو کر سکتے ہیں، اور اس کی کوشش میں لگے رہیں، نماز کے اندر نماز کی کوشش میں لگے رہیں۔ نماز کے اندر نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، یہ نماز کے خلاف بات ہے۔ نماز کے اندر نماز کو اچھا کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ ہر عمل میں محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معیار پر عمل کیا ہے اس معیار پر پہنچنے کے لیے ساری زندگی بھی ناکافی ہے۔ زندگی بھر لگے رہیں تو ایک عمل میں بھی اس معیار پر نہیں پہنچ، لیکن نیت وہ ہے کہ حضور والے طریقے پہ کرنا ہے، تو اللہ پاک کے کرم سے یہ امید ہے جو آخر تک کوشش میں لگا رہے گا
اللہ پاک اس کو پہنچنے والوں میں شامل فرما دیں گے. پہنچنے جیسے کوئی آدمی حفظ کرنا شروع کرے اور چند صورتیں ہی ابھی یاد کرے اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے, اللہ کے ہاں چلا جائے, تو اللہ پاک کے کرم سے امید ہے اس کا حشر حافظوں کے ساتھ کرے. حفظ اس نے اگرچہ پورا نہیں کیا, نیت پوری کر کے چل پڑا تھا, حافظوں کے ساتھ اس کا حشر فرما دیں گے. تو ہماری ہر نماز پچھلی نماز سے بہتر ہے. اس لیے جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں, جو لوگ حقائق کو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی 2 نمازیں ایک جیسی ہوں وہ خسارے میں رہا. جس آدمی کی 2 نمازیں ایک جیسی ہوں, اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر نہ ہو. اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے, ہر نماز ہماری پچھلی نماز سے بہتر علم کے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنے کی کوشش کی جائے, مسلسل کوشش کی جائے. کہیں پر بھی جا کر انتہا نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام. اور محترم بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ پاک کا دھیان کہ آدمی جس وقت غافل ہوتا ہے اسی وقت نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. جس وقت غافل ہوتا ہے اسی وقت نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. ہر وقت اللہ کا دھیان, میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ تو جو سینے کے اندر جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے, وہ بھی اللہ کے سامنے. اللہ کے ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا. ذکر کا اہتمام کرنا, ذکر کی پابندی کرنا. یہ 3 تسبیحات جو ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام, ایک تسبیح درود شریف کی صبح, ایک تسبیح درود شریف کی شام, ایک تسبیح استغفار کی صبح, ایک تسبیح استغفار کی شام. وقت مقرر کر کے اہتمام سے باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر دھیان جما کر اگر ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ نماز میں ترقی شروع ہو جائے گی. نماز میں آپ کر کے دیکھ لیجیے, ایک دن اہتمام سے ذکر کیجئے, نماز کی کیفیت بدل جائے گی. اور جو احکام ہیں ان کو تو کرتے ہوئے سیکھا جا سکتا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کے مسائل سیکھ سکتے ہیں, رمضان کا روزہ رکھ کر روزے کے مسائل سیکھ سکتے ہیں, کھانا نہیں کھا سکتے پکا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, لیکن نماز کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. تکبیر تحریمہ ہے, حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. سلام کا جواب دینا واجب تھا, اب سلام کا جواب دینا منع ہو گیا. نماز جتنا ذکر کا اہتمام ہوگا نماز میں انشاءاللہ ترقی ہوگی, وقت کی پابندی کے ساتھ. اور محترم بھائی, بزرگوں اور دوستوں, درود شریف پڑھنا, اللہ کے رسول کے ہم پر بے شمار حقوق ہیں. ہم آپ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں, چھوٹا بڑے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری طرف سے آپ کے حقوق کو ادا کریں. اور استغفار کرنا فرمایا کہ جو استغفار کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جو نیکیوں پہ بھی استغفار کرے گا, نیکیوں پہ بھی, کہ اللہ جیسے آپ کی شان تھی ویسی نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا. اس لیے سلام پھیرتے ہی کیا کہا, استغفر اللہ. نماز کے آخر میں بھی ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. امین صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز کے اندر کے گناہوں پر ہے, باہر کے تو نہیں, باہر کے بھی آ جائیں گے, لیکن یہ جو ہے یہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا.
نماز پڑھی ہے؟ اے اللہ جیسے آپ کا دھیان ہونا چاہیے تھا، جیسے آپ کے سامنے عظمت اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جیسے آپ کی شان کے مطابق سجدہ ہونا چاہیے تھا، جیسے آپ کی شان کے مطابق تسبیح ہونی چاہیے تھی، وہ مجھ سے نہیں ہو سکی۔ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر۔ جو اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرے، اور بقول بزرگ کے کہ ہمیں تو اپنے استغفار پہ بھی استغفار کرنی چاہیے، استغفار پہ بھی استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہم نے استغفار نہیں کی۔ جو ذکر کا اہتمام کرے گا، تعلیم کا اہتمام کرے گا، اس کی نماز انشاءاللہ بہتر ہوگی، اور بہتر ہونے میں مقام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی نے حضور کی نماز دیکھنی ہو تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لیں، کہ پتھر انجینئر سے جو چلایا گیا وہ داڑھی اور سینے کے درمیان سے گزر گیا، اور نہ نماز مختصر کی نہ کچھ کیا، نماز اپنی پوری پڑھتے۔ تو اور کہا کہ نماز کس سے سیکھی تھی؟ نماز حضرت ابو بکر سے، اپنے نانا جان سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ایک ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہے نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا۔ نماز، ہر نماز ہماری پچھلی نماز سے بہتر۔ جو ذکر کا اہتمام کرے گا اور دھیان جما کر ذکر کرے گا، انشاءاللہ اس کی نماز بہتر ہوتی چلی جائے۔ لوگوں کے، اللہ پاک نے ہمیں لوگوں کے درمیان رکھا ہے۔ سب سے بڑی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ ہمیں اللہ پاک نے لوگوں کے درمیان رکھا ہے، پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بھانجے بھتیجے بھی ہیں، سب، ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ محترم بھائیو، حق ادا کرنا اسلام ہے، حق کا مطالبہ کرنا اسلام نہیں۔ حق کا مطالبہ کرنا اسلام نہیں۔ اگر ہر آدمی حق ادا کرنے پر آئے گا تو سب کو حق مل جائے گا۔ حق کا مطالبہ کرنے سے تو کھینچتان ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ سے لینا ہے نماز کے ذریعے، اور لوگوں کو دینا ہے اخلاق کے ذریعے۔ جو اللہ سے لے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اور جو لوگوں کو دے گا وہ لوگوں کا محبوب بنے گا۔ لوگوں سے لینا نہیں ہے، اللہ سے لینا چھوڑنا نہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ سے لیں گے اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق پر لوگوں کو ڈالا تھا، وہ خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھلاتے تھے، خود پیاسے رہ کر بھی دوسروں کو پلاتے تھے، خود تنگی برداشت کر کے بھی دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلافت میں اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں۔ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم نہ کھائیں، اپنے کھانے پر کم لگائیں، دوسروں پر زیادہ لگائیں، اپنے پہننے پر کم لگائیں، دوسروں پر زیادہ لگائیں، اپنے رہنے پر، اپنے مکان پر کم لگائیں، دوسروں پر زیادہ لگائیں۔ یہ ہوگی خلافت۔ خلافت کی یہ شکل ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ ہم مکان میں نہ رہیں، دوسروں کو مکان دے دیں۔ مکان کی تو ضرورت ہے، لیکن ایک مکان وہ ہے جو حضور نے بنایا، ایک مکان وہ ہے جو حضور نے بنایا، جس میں 3 قبریں ہیں اور ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ 3 قبر مبارک ہے، ایک میں حضور آرام فرما ہے،
ایک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہتے کہ ہم ویسے ہی مکان بنا لیں، لیکن مکان بنانے میں سادگی رکھیں. مکان بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں اپنے مکان پر شرم آئے. اگر اس دور کے لوگوں کے مکانوں کو دیکھیں گے تو محلے میں ایک سے ایک بڑا مکان مل جائے. حضور کے مکان کو سامنے رکھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد پڑھتے تھے اور میری ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوتی تھیں. جب حضور سجدے میں جاتے میرے پیر کو ہاتھ لگاتے، میں اپنے پیر کو کھینچ دیتی اور حضور سجدہ فرمایا کرتے. تو اپنے اوپر کم سے کم لگانا، دوسروں پر زیادہ سے زیادہ لگانا. یہ امت ایسی بنائی گئی تھی. ان کی صفات میں تھا کہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود یہ تنگی کے اندر ہو. بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلایا. حضور کے مہمان کو کھانا کھلایا. اور محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک نیت کا معاملہ بہت اہم ہے. ہر عمل میں نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنی کشتی کو مضبوط بنانا، سمندر بہت گہرا ہے. اپنی کمر کو ہلکا رکھنا کہ آگے وادی بڑی کٹھن ہے. وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں. وادی بڑی کٹھن ہے اور زیادہ سفر پورا لینا، سفر بہت لمبا ہے. اور جو چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی نیت کو خالص رکھنا کہ پرکھنے والا بہت باریک بین ہے. پرکھنے والا بہت باریک بین ہے. اللہ کے لیے عمل، کسی سے تعریف مقصود نہ ہو، کسی کے سامنے بڑا بننا نہ ہو. اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. حضور نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں جان بوجھ کر، جانتے ہوئے. اور اے اللہ، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس پہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ میں کوئی عمل کروں اور اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے. آپ کے علاوہ کوئی نیت میں کوئی اور چیز نہ آئے. پہلے کہا کرتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال. لینا اللہ سے ہے اور کسی سے کچھ نہیں لینا. لوگ تعریف کریں، لوگ خیال کریں، لوگ لحاظ کریں، لوگ بات مانیں، کچھ نہیں. صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا. ان سب چیزوں پر انسان آ جائیں، صحیح یقین پر آئے، صحیح نماز پر آئیں، صحیح علم پر آئیں، صحیح اللہ کی یاد پر آئے، اللہ کے ذکر پر آئے، صحیح اخلاق پر آئے، صحیح نیت پر آئے. اس کے لیے محنت، اس کے لیے یہ جو تبدیلی آتی ہے انسانوں میں، یہ نبیوں والی محنت سے آتی ہے. نبیوں والی محنت. دنیا میں کوئی خیر نبیوں والی محنت کے بغیر نہیں. نظر آتی ہے تو وہ خیر ہے نہیں. نبی سارے خیر کا منبع ہے. نبی والی محنت ہوگی تو لوگوں میں سے برائیاں نکلیں گی، خوبیاں آئیں گی. اور نبی والی محنت نہیں ہوگی تو خوبیاں ضائع ہو جائیں گی، برائیاں چھا جائیں گی. کون سا ادارہ ہے دنیا میں جو جھوٹے کو سچا بناتا ہو؟
کون سا ادارہ ہے دنیا میں جو ظالم کو عادل بناتا ہو؟ کون سا ادارہ ہے دنیا میں جو خائن کو امانت دار بناتا ہو؟ کون سا ادارہ ہے دنیا میں جو خون بہانے والے کو خون کی حفاظت کرنے والا بنا دیتا ہو؟ یہ کام نبیوں والا ہے، اور نبیوں والے کام میں ایک دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ سب سے زیادہ طاقتور عمل انسانی زندگی کے بدلنے کے لیے، اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے اور انسانوں کی زندگی بدلنے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور عمل دعوت کا ہے۔ اللہ پاک دعوت دینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ پاک دعوت دینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعوت کو زندہ کیا جائے، عملوں کو درست کرنے کے لیے علم کو زندہ کیا جائے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کو زندہ کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو زندہ کیا جائے۔ اس میں ایک مجاہدہ ہوگا، مجاہدے سے آدمی بنتا ہے۔ راحتوں اور نعمتوں میں آدمی بنے ہوئے بھی بگڑ جاتے ہیں، مجاہدوں میں بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مجاہدے والی زندگی پر ڈالا، مجاہدے والی زندگی پر ڈالا۔ مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف حکم کو پکڑ لینا، نفس کی رغبت کے خلاف، نفس کی چاہت کے خلاف حکم کو پکڑ لینا، حکم کو نہ چھوڑنا، نفس کے چاہنے کو دبا لینا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، بابو ایاز صاحب ان کے ڈرائیور ہوتے تھے، کہنے لگے بابو جی مجھے بھی گاڑی چلانی آ گئی۔ حیرت ہوئی کہ بھی بیٹھے تو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر تھے، وہ کہ گاڑی کیسے چلانی آ گئی؟ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تار کو تو پکڑ کے آپ کھینچتے ہیں، پہلے وہ اسٹارٹر جو ہوتا تھا، اب تو سوئچ سے اسٹارٹر ہوتا ہے نا، پہلے اسٹارٹر کو کھینچنا پڑتا تھا، اس سے گاڑی اسٹارٹ ہوتی تھی، سیلف کھینچنا ہوتا تھا۔ تو ایک چیز کو تو آپ پکڑ کے کھینچتے ہیں اور ایک کو پیر سے دباتے ہیں اور گاڑی چل جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ سے اللہ کے حکم کو پکڑ کے کھینچو اور پیر سے نفس کو دباؤ، تمہارے دین کی گاڑی چل جائے گی۔ ہاتھ سے اللہ کے حکم کو پکڑ کے کھینچو اور پیر سے نفس کو دباؤ، دین کی گاڑی چل جائے گی۔ ہمارے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، اگر اللہ پاک بصیرت عطا فرما دیں تو اندر میں نفس کی شرارتیں نہیں۔ آدمی سمجھدار ہوتا ہے تو بات اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھا لیتا ہے، اللہ میاں کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ میں میدان جہاد میں جا کے شہید ہو جاؤں۔ پھر یہ خیال آیا کہ یہ شہادت اتنا بڑا عمل، اور یہ دیکھ لیا اپنے صاحب جینا تھے، یہ دیکھ لیا کہ یہ نفس کا تقاضا ہے، یہ نفس میں یہ شہادت کا تقاضا کیسے پیدا ہوا؟ لگ گئے اپنی جستجو میں، بڑے مراقبے کیے، آخر میں کیا بات نکلی کہ نفس یہ کہتا ہے کہ یہ روزانہ جو گلے پہ چھری چلتی ہے نا، نفس کے گلے پہ روزانہ جو چھری نفس کے خلاف کرتے ہو، ایک دفعہ چھری چل جائے قصہ تو ختم ہو، یہ قصہ تو نہیں مٹ جائے، ایک دفعہ چھری چل جائے
تو شیطان بڑے بڑے دھوکے دیتا ہے، بڑے بڑے دھوکے دیتا ہے۔ ہمیں مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو لازم پکڑیں اور نفس کے تقاضے کو دبائیں، پھر اللہ پاک حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ یوں نہیں کہ یوں ہی سوکھی سوکھی گاڑی چلتی رہے، پھر اس میں حلاوت جب ملے گی۔ کیا فرمایا؟ اگر ایک آدمی کی نگاہ نامحرم پر پڑ گئی اور فوراً اس نے ہٹا دی، اللہ پاک اس کی عبادت میں حلاوت عطا فرماتے ہیں، اس کی عبادت میں حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ نفس کے تقاضے کو دبانا یہ نور کو لائے گا، نفس کے مطابق چلنا یہ ظلمت کو لائے گا۔ نور ہوگا تو صحیح اور غلط میں پہچان ہوگی، ظلمت ہوگی تو صحیح اور غلط میں پہچان بھی نہیں ہوگی۔ آدمی دھوکہ ہی کھاتا رہے گا، اجی یہ بھی تو دین ہے، اجی یہ بھی تو دین ہے۔ محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اب اس دعوت کو زندہ کرنا، تعلیم کو زندہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجدوں میں ماحول بنایا تھا۔ مسجد میں ایمان کی باتیں ہوتی تھیں، مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوتے تھے، مسجد جسم پر کپڑے پورے نہیں ہیں لیکن تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کی آڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجلس میں بدن ننگا ہو تو شرم آتی ہے، ایک دوسرے کی آڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تعلیم میں لگے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا کلام سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ پاک تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر فرما رہے ہیں، دیکھو میرے بندے تنگی میں بھی تعلیم میں لگے ہو، تنگی میں بھی عبادت میں لگے ہو۔ تو یہ نفس کے ساتھ مقابلہ موت کے وقت تک ہے، آخری ہچکی تک ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ۔ جس نے نفس کو دبانا سیکھ لیا اور حکم کو پکڑنا سیکھ لیا، نہیں، وہ انشاءاللہ موت کی گھاٹی سے اللہ کے کرم سے امید ہے عافیت کے ساتھ پار ہو جائے۔ موت کی گھاٹی بڑی سخت ہے، بڑی سخت۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جیسے ایک آدمی پر 300 تلواروں سے بیک وقت حملہ کیا جائے، اگر انگلی کٹ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس انگلی میں سے روح نکل گئی، جب سارے جسم میں سے روح نکلی، مومن کی تو فرمایا کہ ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا جائے، کہیں نہیں الجھتا، کہیں نہیں اٹکتا۔ اور نفس کے مطابق چلنے والے کی روح ہر جگہ پہ اٹکتی، ہر جگہ پہ اٹکتی۔ اس کو فرمایا کہ ایسا ہے جیسے خاردار جھاڑی پر باریک کپڑا ڈالا جائے اور وہ کانٹوں کے اندر گھس جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچ لیا جائے، تار تار ہو جائے، تار تار ہو جائے۔ اب محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں نومبر میں اجتماع پرائیویٹ میں ہوتا رہا، انشاءاللہ اب بھی ہوگا، لیکن جو حالات چل رہے ہیں ان کے اندر احتیاط کی وجہ سے یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ جتنی جماعتیں پہلے اجتماع سے نکلتی تھیں اب وہ جماعتیں ہر مقام سے روانہ ہوں۔ 18 یا 20 حلقے ہیں، ہر مقام سے وہ جماعتیں روانہ ہوں، جماعتیں بنے، پوری جماعت بنے، ہدایات دی جائیں، اور اب اس جمعرات کو جو جائیں گی وہ تو اگلی جمعرات تک رائے پہنچ جائیں گی، اور اس کے بعد اگلی جمعرات سے جو نکلیں گی وہ اجتماع کے بعد رائے پہنچیں گی، کام کرتی ہوئی اجتماع کے بعد رائے پہنچیں گی۔ لیکن جتنی پہلے بتایا ساتھیوں نے کہ پچھلے سال 1100 جماعتیں نکلی تھی، پچھلے سال 1100 جماعتیں نکلی تھی، اب
ابھی اس ہفتے بھی قریباً اللہ کے فضل سے 100 جماعتیں نکل گئی ہیں، 100 جماعتیں نکل گئی ہیں۔ تو ابھی سے اگر ہر مسجد سے ایک جماعت نکالی جائے، میں بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں، بعض مسجدیں تو 4 5 جماعتیں بھی نکالتی ہیں، اگر ہر مسجد سے ایک جماعت بھی نکالی جائے تو 4,500 مسجدیں ہیں جن میں اللہ کے فضل سے کام ہے۔ بس ذرا سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمت، اللہ پہ بھروسہ کرے، نکالنا ہمارے بس میں نہیں ہے، نکالے گا کون؟ اللہ نکالیں گے۔ ہمارے ذمے نیت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، منت خوشامد کرنی ہے، سمجھانا بجھانا ہے اور دعائیں مانگنی ہے، اور نکالیں گے تو اللہ پاک، نکالیں گے تو اللہ پاک۔ تو کیا خیال ہے ہر مسجد سے جماعت نکالیں گے انشاءاللہ؟ نہیں۔ اب اس کے لیے جو ابھی تیار ہو کے آئے وہ تو نام لکھا دیں، اور باقی انشاءاللہ ترتیب بناتے ہیں، حلقے بنائیں گے۔ آج 23 علاقوں کے احباب آئے ہوئے ہیں، 94 علاقے ہیں جن میں سے 23 علاقوں کے احباب آئے ہیں۔ 23 حلقے بنائے جائیں گے، ان کے اندر ترتیب بنائی جائے گی، ہر مسجد کی جماعت، جو ایک سے زیادہ نکالیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ایسی جماعتیں جو 2-3 ایسی مسجدیں جو 2-3 جماعتیں ہر اجتماع کے موقع پر نکالتی ہیں، بہت ساری ہیں، 2-3 جماعتیں تو بہت ساری مسجدیں نکالتی ہیں۔ تو اللہ پاک کر دیں، سوچا ہوا تو ہے 1500 جماعتوں کا، لیکن اللہ کے لیے ان سے دگنی کرنا بھی آسان ہے۔ ہماری اور آپ کی نیت پوری ہو اور ہر مسجد سے جماعت نکالنے کی پوری کوشش ہو، اپنی مسجد سے بھی، اپنی قریب والی مسجد سے بھی، اپنی مسجد سے اپنے قریب والی مسجد سے۔ اس کے لیے کیا کرے؟ اس کے لیے بھائی تھوڑا سا نفس کو دبائے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اب سے لے کر اجتماع تک ہم جماعتیں نکالنے کی ہی کوشش میں لگے رہتے اور کوئی کام نہ کرتے، لیکن بھائی کمزور ہیں ہم، کمزور ہیں، ہماری بزرگ بڑی رعایتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عصر سے لے کے اشراق تک کا وقت، عصر سے لے کر اشراق تک کا وقت ہم اس کام کے لیے لگا دیں، اس کام کے لیے عصر سے اشراق تک کا وقت لگا دیں۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے تو سب تیار ہو جائیں، اس کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ 3 دن کی جماعتیں لے کر جائیں، جیسے صبح بھی جائیں گے، اگلے ہفتے بھی جائیں گے انشاءاللہ، جہاں جائیں وہاں سے بھی نقد جماعت نکالیں، 3 دن جا کر لگا دینا یہ بات کافی نہیں ہے، 3 دن میں جا کر چاروں طرف جماعتیں نکالی جائیں، جیسی نیت کریں گے ویسے اللہ پاک دیں گے۔ اگر ہماری نیت ہی جماعت نکالنے کی نہ ہو، خالی بات کہنے کی ہو، تو بات کہنے تک رہ جائے گی۔ جو جماعتیں نکالنے کی نیت کرتے ہیں اللہ پاک ان کے ذریعے جماعتیں نکالوا دیتے ہیں۔ ابھی 1 سال کی جماعت نے کارگزاری سنائی رائے گنج میں، انہوں نے کہا 1 سال میں بہت سی جماعتیں تو واپس ہو گئی تھیں، لیکن وہ ایسے علاقے میں چلتی نہیں جہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، کام کرتے رہے۔ وہ 1 سال میں انہوں نے 14 جماعتیں تو سال کی پیدل نکالی، ایک جماعت 35 جماعتیں 3 چلے کی نکالی، اور 3 دن کی جماعتیں تو کہہ رہے تھے قریباً 300 نکلی، وہ بھی ہماری طرح کیا۔ اگر ہم عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہر مسجد سے جماعت نکالنی ہے، جہاں سے روزے کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے بھی جماعت نکالنی ہے، تو اللہ پاک اس کو بھی آسان فرما دے۔ ایک بات یہ ہے کہ سال کی جماعتیں رائے گنج جائیں، یہ 3 چلے کی جماعتیں ہیں، یہ تو اجتماع سے پہلے اور اجتماع کے بعد رائے گنج پہنچیں گی، سال کی جماعتیں اجتماع میں پہنچیں گی۔ اب سال کی جماعتیں ابھی تو ویسے بھی ہمارے یہاں 7 مہینے گزر چکے کہ نقل و حرکت
چلوں کی تو بہت کم ہوئی ہے، یا ابھی کیا نام ستمبر میں اور اکتوبر میں کچھ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو نقل و حرکت نہیں تھی، ساتھیوں کے چلے رکے ہوئے ہیں۔ تو چلوں کی جماعتیں تو جائیں گی رائے منڈ اجتماع سے پہلے اور اجتماع کے بعد، اور سال کی جماعتیں رائے منڈ اجتماع میں شریک ہوں۔ سال کی جماعتیں بھی ہم نکالیں، ہر مسجد سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک مسجد کی میں بات بتاؤں، ایک ساتھی آئے کہ جی میں 1 سال کے لیے تیار ہوں۔ ان سے عرض کیا کہ آپ کی مسجد میں اور کتنے ساتھی ہیں 3 چلے والے؟ انہوں نے کہا 58-59 ساتھی ہیں۔ ان سے کہا کہ بھئی آپ تو جماعت بنا سکتے ہیں، تو تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے کہ ہاں انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا اپنے مسجد کے ذمہ دار کو لے آئیں اور ساتھیوں کو بھی تیار کر کے لائیں۔ 2 ہفتے میں انہوں نے پوری جماعت بنا لی، پوری 11 ساتھیوں کی جماعت۔ تو سال کی جماعتیں بھی بنانی ہیں اور 3 چلے کی جماعتیں بھی بنانی ہیں۔ اب اس کے لیے ہمت کر کے اچھا، اور ملکوں کی جماعتیں بھی بنانی ہیں، ملکوں کی جماعتیں بھی بنانی ہیں۔ ملکوں کے لیے سال کی جماعت، 7 مہینے کی جماعت، انشاءاللہ رائے منڈ کے اجتماع کے دوران ان کا تفقد بھی ہو جائے گا، تفقد بھی ہو جائے گا۔ تو سال کی اور 7 مہینے کی ملکوں کی جماعتیں، اب یہ سارے تقاضے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ پاک جس کے دل میں جو بات ڈالے اپنے آپ کو پیش فرمائے، ہمت کر کے بولیں۔ فرمائیں جی ارشاد فرمائے، اللہ پاک بہت جزائے خیر دے۔ جی نقد اوقات کے لیے ارشاد فرمائے، جیسے ارشاد فرمائے نا بھائی امتیاز سب کیا ارادہ ہے سال بیرون کا۔ جی اور ارشاد فرمائے۔ ایک درخواست ہے، دیکھیے بات میں نے مختصر کی ہے اس لیے کہ تشکیل پوری ہو جائے۔ ابھی تشکیل سے پہلے کوئی نہ اٹھے، صرف تشکیل کے لیے اٹھیں، نام لکھانے کے لیے اٹھیں اور حضرات بیٹھے رہیں۔ جی ارشاد فرمائے۔ جی 1 سال اندرون نقد اجتماع سے انشاءاللہ، جیسے بھی بات آئی نا ہمارے آپ کے سامنے، کیا نام ہے بھائی وقار صاحب؟ نقد اجتماع سے سال اندرون، جی ارشاد فرمائے۔ کیا نام ہے؟ محمد شارق بھائی، سال بیرون کے لیے 3 چلے کے لیے بھی جیسے ارشاد فرمایا نا ابھی، آج اسی شب جمعہ سے نقد بھی ارشاد فرمایا، مسجد بار جماعتیں لکھوانے کی کوشش کریں۔ جی کیا نام ہے بھائی کا؟ 4 مہینے کے لیے کیا نام؟ جی کہاں بھی تھا یہاں، ہاں تھوڑا دور ہے۔ جی محمدی مسجد ہب چوکی سے چلے کی جماعت نقد ہے نا انشاءاللہ؟ جی نقد علاقے سے نکلیں گے اپنے محلے کی مسجد سے انشاءاللہ۔ جی کون سے گوٹ سے؟ اچھا ماشاءاللہ، نقد ہے انشاءاللہ، نقد 3 چلے کی جماعت۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ جی بھائی عباس صاحب، کتنے وقت کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے نقد انشاءاللہ، صبح سے نکلیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ جی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ جی 1 سال بیرون کے لیے کیا نام ہے؟ عنایت رحمان صاحب۔ جی بھائی بزرگوں، اس وقت مسافر نہیں، اس وقت مسافر سبحانی مسجد فرنٹیئر کالونی سے سال اندرون کی جماعت، جی ہر سال 4 مہینے کے لیے۔ جی ارشاد فرمائیں، کتنے وقت کی جماعت؟ 3 چلے کی نقد جماعت۔ کون سی مسجد؟ صدیق اکبر نئی آبادی سے نقد جماعت 3 چلے کی 4 مہینے کے لیے۔ کیا نام ہے بھائی؟ عبداللہ صاحب۔ جی نوری آباد سے ماشاءاللہ چلے کی نقد جماعت ہے۔ محمد عارف بھائی منگو پیر سے نقد 4 مہینے کے لیے، پوری جماعت لے کر آئے نا انشاءاللہ۔ جی کیا نام ہے؟ حمزہ بھائی 4 مہینے کے لیے۔ جی اور ارشاد فرمائیں۔ فواد علی ماشاءاللہ۔ جی بھائی محمد بلال صاحب 4 مہینے نقد انشاءاللہ۔ جی بھائی اعجاز صاحب کتنے وقت کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے۔ جی ارشاد فرمائیں۔ بھائی عبدالحکیم صاحب ہر سال 4 مہینے کے لیے۔ جی بھائی ابھی جائے نہیں، ابھی تھوڑا سی بات باقی ہے، ابھی جائے نہیں، مہربانی فرما کر تشریف رکھیں۔ صرف لکھانے والے کھڑے ہوں، جیسے ارشاد فرمایا نا بڑوں نے، لکھانے والے کھڑے ہوں۔ جی تقوی مسجد منگو پیر غربی سے نقد 3 چلے کی جماعت۔ جی فرنٹیئر کالونی کون سی مسجد؟
ربانی مسجد سے نقد جماعت چلے 3 چلے کی جی. چلہ نقد کون سی مسجد؟ فاروق اعظم مسجد جی. ہاں ماشاءاللہ. میٹرو ویل مصطفیٰ مسجد نقد جماعت چلے کی جی. جو بھائی لکھا چکے وہ تشریف رکھتے جائیں. ابھی ان کے سب کے بارے میں انشاءاللہ چند اعلانات ہوں گے، گزارشات ہوں گی، اس لیے سارے بھائی لکھانے کے والے بیٹھتے چلے جائیں جی. محمد شہاب صاحب 4 مہینے کے لیے نقد انشاءاللہ جی. بھائی محمد احمد صاحب جی کتنے وقت کے لیے؟ چلے کے لیے جی. محمد یونس بھائی چلے کے لیے. چلے کے لیے کیا نام ہے؟ خان محمد صاحب جی 4 مہینے کے لیے نقد انشاءاللہ. کون سی مسجد؟ بخاری کالونی سے جی. محمد انیس صاحب 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ جی. کیا نام ہے؟ گلشیر بھائی جی. سعید گل 4 مہینے کے لیے جی. نقد چل رہا ہے ماشاءاللہ. کون سی مسجد؟ فاطمہ مسجد جی. بھائی جہاں جہاں ساتھی لکھنے والے کھڑے ہیں، قریب میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر اپنے ارادوں کا اظہار فرما دیں، وہیں لکھوا دیں جی. اور ارشاد فرمائیں، اور ارشاد فرمائیں. اللہ جزائے خیر دے. اور ارشاد فرمائیں. ہر سال 4 مہینے. کیا نام ہے؟ بھائی عبد الواجد صاحب ماشاءاللہ جی. کیا نام ہے؟ اللہ قبول فرمائے جی. 4 مہینے ہر سال انشاءاللہ نقد انشاءاللہ صبح سے. کیا نام ہے؟ سعادت بھائی جی. 4 مہینے رائے اجتماع یعنی محلے کی مسجد سے جماعت بنا کے نکلیں گے انشاءاللہ جی. اس ہفتے بھی شب جمعہ سے جماعتیں بنانی ہیں، درمیان میں بھی بنانی ہے، آئندہ شب جمعہ سے بھی بنانی ہے. پھر اس کے بعد شب جمعہ میں وہاں اجتماع ہو رہا ہوگا اور ہم یہاں سے مجمع روانہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں. 3 چلے کی جماعتیں بنا کے، جیسے بھی بات ہمارے سامنے آئی جی. ارشاد فرمائیں. 4 مہینے کا کیا نام ہے؟ زاہد بھائی 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ جی. بھائی سعید مراد صاحب چلے کے لیے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اب گزارش جی رائے کے اجتماع سے نقد یعنی کراچی سے جماعت بنانی اپنی مسجد سے. کون سی مسجد ہے آپ کی؟ اللہ قبول فرمائے. اب اگلی گزارش سن لیں. سارے بھائی سے توجہ کی درخواست ہے، سارے بھائیوں سے توجہ کی درخواست ہے. گزارش یہ محترم بھائی اور دوستو کہ جن بھائیوں نے صبح سے نقد 3 چلے کے لیے نام لکھوائے ہیں، اپنی ذات سے انفرادی طور پہ تیار ہیں یا اپنی مسجد کی مکمل جماعتیں ہیں، ایسے تمام بھائی ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، زیارت کرا دیں. ایسے بھائی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جو صبح سے نقد 3 چلے کے لیے جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں اپنی ذات سے یا اپنی مسجد کی مکمل جماعت ہے، 3 4 5 ساتھی ہیں. ایسے بھائی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ایسے بھائی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. ان تمام بھائیوں کی خدمت میں درخواست ہے، ان تمام بھائیوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ میرے دائیں جانب 19 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں اور تشکیل والوں سے ملاقات کر لیں. ان کی صبح کی ساری ترتیب ابھی بنے گی انشاءاللہ. 19 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں، تشکیل کی ترتیب وہیں پر بنے گی. چاہے ہم خود اپنی ذات سے چلے کے لیے تیار ہیں، 4 مہینے کے لیے صبح سے تیار ہیں، یا ہماری مسجد کی جماعت ہے. 19 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں. جو بھائی صحن میں ہیں، نئی تعمیر میں ہیں، وہاں پر جنہوں نے ارادے لکھوائے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ سارے بھائی بھی 19 نمبر ستون پر پہنچ جائیں. اگلی درخواست یہ ہے کہ ابھی جن بھائیوں نے نقد سال اندرون ملک کا ارادہ لکھا ہے کہ بھئی رائے اجتماع میں جیسے حضرات نے فرمایا نا کہ بھئی 3 چلے کی جماعتیں تو علاقوں سے روانہ ہوں گی، لیکن سال کے لیے جو جماعتیں بنیں گی وہ اجتماع پہ اپنا وقت شروع کریں گی رائے پہنچ کر. ایسے بھائی جو خود تیار ہیں یا ان کے علاقے سے مکمل جماعت تیار ہے یا کچھ افراد تیار ہیں، 3 4 5 ساتھی مسجد سے تیار ہیں، وہ بھائی بھی ذرا زیارت کرا دے، کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کے پرچے بن جائے، تفقد کی ترتیب بن جائے، بزرگوں کے سامنے ہم پیش ہو جائیں. ایسے بھائی بھی ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں جو نقد اجتماع سے 5 نومبر سے انشاءاللہ رائمنڈ سے تیار ہیں. ارشاد فرمائے کون کون بھائی ہیں ایسے؟ کچھ نام تو بھی آئے تھے الحمدللہ، جماعتیں بھی بعض ساتھیوں نے لکھوائی ہیں، کچھ فاصلے پر بھی بیٹھے ہوں گے، صحن میں بھی ہوں گے، نئی تعمیر میں بھی ہوں گے. ان سارے بھائیوں سے درخواست ہے
جو جہاں پر موجود ہیں آواز سن رہے ہیں، یہ سارے بھائی ممبر کے پیچھے تشریف لے آئیں، یہاں پر محراب کے پیچھے، اور ان کی ترتیب یہاں دن ملک سال کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کی ترتیب بنائیں گی۔ اگلی گزارش یہ ہے کہ جن بھائیوں نے سال 7 مہینے کے ارادے کیے، سال کی جماعتیں بھی لکھائیں، 7 مہینے کی جماعتیں بھی لکھائیں، جیسے فرمایا نا کہ بھئی ان کے پرچے بنیں گے تفقد کے، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ بھئی رائیونڈ آ جاؤ تفقد کے لیے یا وقت شروع کر دو، تو وہ ہمارے سامنے بات آ جائے گی کہ مشورے میں کیا چیز طے ہوئی ہے۔ یہ سارے بھائی جن کے سال 7 مہینے کے ارادے ہیں، اپنی ذات سے انفرادی طور پر تیار ہیں یا مساجد کی جماعتیں ہیں، یہ سارے بھائی بھی محراب کے پیچھے تشریف لیا۔ ممالک کے لیے جنہوں نے ارادے کیے ہیں، یہ سارے بھائی بھی محراب کے پیچھے تشریف لیا۔ آ جائیں، اللہ پاک بہت جزائے خیر دے، جماعتیں ہماری بن جائیں، نیت ارادہ ہم نے کر لیا، اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے محترم بھائی اور دوست۔ اب اگلی گزارش یہ ہے کہ جیسے ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ بھئی 5 تاریخ سے انشاءاللہ اجتماع ہے، اور اجتماع میں جو تعداد طے ہے اسی اعتبار سے ساتھی جائیں گے، لیکن وہاں پر شعبوں میں خدمت کے کام ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ اللہ کے فضل سے ان اجتماعات میں مستقل ساتھی جاتے ہیں جو مختلف شعبوں میں خدمت کے کام کرتے ہیں۔ اس میں پہرے کا کام بھی ہوتا ہے، پارکنگ کا کام بھی ہوتا ہے، وضو خانے کا کام بھی ہے، اور بھی مختلف شعبے ہیں۔ ان مختلف شعبوں میں ایک تعداد ہے جو مشورے سے طے ہوئی ہے، جو ہمارے کراچی سے انشاءاللہ تیار ہو کر ساتھی ہم نے بھیجنے، اور یہ بات سب کے سامنے علاقوں میں آ گئی ہے، منگل کے مشوروں میں اس کی ترتیب بن گئی ہے کہ بھئی ہر علاقے والوں نے کچھ نہ کچھ تعداد اپنے ذمے لیے۔ اب وہ ساتھی جو ان شعبوں میں خدمت کے لیے تشریف لے جائیں گے، ان کو آج جمع کیا تھا، وہ سارے بھائی ممبر کے قریب یہاں پر آ جائیں۔ وہ سارے بھائی جو ان شعبوں میں خدمت کے لیے تشریف لے جائیں گے، وہ یہاں ممبر کے پاس قریب آ جائیں۔ جو آواز سن رہے ہیں نا، باہر صحن میں بھی ساتھی بیٹھے ہوں گے، نئی تعمیر میں بھی ہوں گے، وہ سارے بھائی یہاں ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ جی مناسب۔ اور فرما رہے ہیں کہ بھئی جیسے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ حلقے لگیں گے علاقے وار۔ اب ہم 23 علاقوں والے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہر علاقے والوں کو معلوم ہے کہ بھئی ہمارے روزانہ والے اور ہمارے اپنے علاقے میں قیام ہمارا کہاں پر ہے، وہی ہمارا حلقہ لگتا ہے۔ اتحاد ٹاؤن کا کہاں پر لگتا ہے، بلدیہ کا کہاں لگتا ہے، نئی آبادی کا کہاں لگتا ہے، جو علاقے والے، اورنگی ٹاؤن کے علاقے والے، تو ہر علاقے والے اپنے اپنے جگہ پر جہاں پر ہمارا حلقہ لگتا ہے اور ہمارا قیام ہوتا ہے، اور روزانہ والے ذمہ دار ساتھی موجود ہیں، ان کے پاس حلقوں میں تشریف لے جائیں، اور شعبوں میں کام کے لیے جو رائیونڈ جائیں گے وہ احباب یہاں ممبر کے قریب آ جائیں۔ جی فرما رہے ہیں بھئی جس عنوان پر حلقے لگانا طے ہوا، یہ روزانہ والے آپ کے سامنے بھی عرض کر دیں گے، اسی عنوان پر ہم جمع ہیں، اسی پر مسجد وار بیٹھنے کو کہا جائے گا، اسی پر ہم بیٹھ جائیں، اور جس وقت نماز کا اعلان کر دیا جائے گا تو تیاری کا کچھ وقت دے دیا جائے گا، اس کے مطابق تیاری فرما لیں، اور شعبوں میں کام کرنے والے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ شعبوں میں کام کرنے والے ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.